السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں یانوس بھائی سے کہتا ہے سب ہوشیار رہنا، ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ بطال کیا کرے گا اور یہ لڑکی خاموش کرواؤ اسے۔ یہ سن کر سپاہی عائشہ کے پاس جا کر جیسے ہی اسے تھپڑ مارنے لگتا ہے وہاں پہنچنے والا بطال کہتا ہے لڑکی کو چھوڑ دو۔ بطال تنے تنہا وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتے ہوئے عائشہ سے کہتا ہے عائشہ فکر نہ کرو، میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ یانوس کے اشارے پر سپاہی اسے گھیر لیتے ہیں اور یانوس کہتا ہے بطال کیا تم جانتے ہو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم یہاں اکیلے آؤ گے۔ تو بطال کہتا ہے تم جیسے بزدل کو کیا معلوم کہ ہمت کیا ہوتی ہے۔ یہ سن کر یانوس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں نے یہاں تمہیں تمہاری ہمت دیکھنے کے لیے نہیں بلایا، میں نے تمہیں یہاں مارنے کے لیے بلایا ہے۔ بطال کہتا ہے لڑکی کو جانے دو اور مجھے پکڑ لو۔ جواباً یانوس کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہوں، سپاہیوں لڑکی کو جانے دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی عائشہ کو کھول کر آگے بڑھتے ہیں۔ عائشہ بطال کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے پکارتی ہے تو بطال کہتا ہے جاؤ عائشہ جاؤ، وہ تمہیں راستے سے لے جائیں گے۔ مگر عائشہ کہتی ہے نہیں میرے آقا، میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر وہ یانوس سے کہتی ہے برائے کرم ہمیں جانے دیں۔ اسے اس طرح التجا کرتے ہوا دیکھ کر بطال غصے سے کہتا ہے عائشہ ظالم کے سامنے رحم کی بھیک نہیں مانگ سکتی تم، اب جاؤ، میں جمال کی حفاظت نہیں کر سکا لیکن میں تمہیں بچاؤں گا، جاؤ عائشہ۔ تو عائشہ کہتی ہے مجھ پر اپنا حق حلال کرے میرے آقا۔ تو بطال کہتا ہے حلال کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی عائشہ کو لے جاتے ہیں۔ جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ قلندر اور بطال کے سپاہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قلندر کہتا ہے بطال بے آگے چلنے والا ایک سپاہی کہتا ہے ہم جلدی ان تک پہنچ جائیں گے، مگر اگلے لمحے وہ اپنے ساتھی سمیت اس گہرے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ یہ دیکھ کر قلندر کہتا ہے سپاہیوں یہ جال ہے جال ہے۔ اگلے لمحے سلیبی سپاہی اس کے ساتھ موجود کچھ سپاہیوں کو تیر مار کر شہید کر دیتے ہیں، جبکہ قلندر اور باقی درختوں کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں۔ تیروں کے بعد وہ تلواریں لے کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ قلندر سپاہیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ گڑھے میں گرنے والے سپاہی بھی اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکل آتے ہیں۔ بطال کے سپاہی بہت بہادری سے لڑتے ہیں، سلیبی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اس لیے بطال کے سپاہی لڑتے لڑتے کم ہوتے جاتے ہیں۔ آخر میں سلیبی قلندر اور دو بچ جانے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ ادھر بطال یانوس سے کہتا ہے تم نے مجھے اکیلے آنے کو کہا اور میں آ گیا، کیا تمہیں دھوکہ دہی کے علاوہ کچھ معلوم ہے؟ بالی بھی وہاں پہنچ کر حسن اور سپاہیوں کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ان کے اشارے پر سپاہی تیر کھینچ لیتے ہیں۔ بطال یانوس سے کہتا ہے ہم بہادروں سے کبھی نہیں بھاگتے، بہنے والا خون بھی زمین پہ نہیں چھوڑتے۔ یانوس کہتا ہے یہ کہنے والے تم پہلے دشمن نہیں ہو، آخری بھی نہیں ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد یانوس تلوار بے نیام کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے سپاہیوں کو تیر آ لگتے ہیں۔ ایک ساتھ اس کے کئی سپاہی لاشیں بن کر گر جاتے ہیں۔ تیروں کے بعد بالی بے سپاہیوں کے ساتھ ان کی جانب بھاگ پڑتے ہیں۔ بالی بے کو دیکھتے ساتھ ہی بطال بھی لڑنے لگ جاتا ہے۔ اگلے لمحے وہ سب ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یانوس بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں سلطان سلیمان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ سلیمان ان سے کہتا ہے ہم نے تمام بندرگاہوں کو محفوظ کر لیا ہے سلطان، ہمارے حملے جاری ہیں، خلیج پر ہمارے 25 بیڑے انتظار کر رہے ہیں، میرے ساتھ موجود 85 بیڑے قریب آنے والے کافر بیڑے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان کہتے ہیں سلیمان ہرگز قسطنطینوس کو کم نہ سمجھو، وہ ایک سخت دشمن ہے، اس سے بھی زیادہ اہم جستنیانی ہے وہ آئے گا، چونکہ وہ خشکی سے نہیں آ سکتا اس لیے وہ ضرور سمندر کو آزمائے گا، ہر جال کا حساب لگا کے رکھو اور ہر کھیل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سلیمان کہتا ہے سلطان فکر نہ کریں، میں اور آپ کے سمندری ملا ہر وقت چوکس ہیں۔ سلطان کہتے ہیں میں نے تمہیں نہ صرف عثمانی ریاست کے بحری بیڑے کا بلکہ ترکیہ کی تمام تاریخ میں سب سے طاقتور اور سب سے بڑے بحری بیڑے کا سربراہ بنایا ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہے لیکن یہ تمہیں فتح کے قریب لانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ سلیمان کہتا ہے اللہ کے حکم سے آنے والے کافر سمندر کی تہہ میں ڈوب جائیں گے میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں اعلیٰ۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا میں نے ان بادبانوں اور جھنڈوں کو تبدیل کرنے کو حکم نہیں دیا تھا سلیمان؟ کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا؟ تو سلیمان شرمندہ ہوتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان یہ درست ہے۔ بادبان؟ تو اس کا سپاہی ایک دم سے کہتا ہے سلطان بادبان کی سلائی جاری ہے، وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ سلطان سلیمان سے کہتے ہیں سمندر میں سب کچھ تمہاری ذمہ داری کا حصہ ہے، انعامات بھی اکیلے لوگے اور مشکلات بھی اکیلے برداشت کرو گے، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو سلیمان، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان چلے جاتے ہیں اور سلیمان سپاہی سے پوچھتا ہے کیا تم نے واقعی نئے بادبان کو حکم دیا ہے؟ جواب میں سپاہی کہتا ہے حضور آپ نے ایسا حکم نہیں دیا، میں نے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کہا۔ سلیمان کہتا ہے شکریہ، اب جا کر نئے جھنڈوں کی طلب کرو۔ ادھر یانوس کا سپاہی قلندر سے کہتا ہے اپنی تلواریں پھینک دو۔ تو قلندر کہتا ہے اگر تم میں ہمت ہے تو آؤ اور لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی یانوس کے سپاہی ان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ پہلے کا وار روکتے ہوئے قلندر اسے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ اسی لمحے علی بھی وہاں پہنچتے ہیں اور انہیں لڑتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں بہادر مزاحمت کرتے ہیں اور بزدل بھاگتے ہیں، مزاحمت کرو قلندر۔ یہ کہتے ساتھ ہی علی بھی سپاہیوں کے ساتھ ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ الپرین بھی ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور بطور اکنجی پہلی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں تمام کافر مارے جاتے ہیں اور قلندر علی بے سے کہتا ہے علی بے ہمیں بطال صاحب تک پہنچنے کی ضرورت ہے، وہ یانوس کے قبضے میں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی علی بے سپاہیوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ادھر یانوس کے پڑاؤ میں اس کے سپاہی ابدی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک لاش گرتی جاتی ہے۔ حسن اور بالی بے قہر ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ناظرین ایک بڑا دلچسپ منظر ہوتا ہے جو کہ اب تک کے ہم نے 10 سیزن دیکھ لیے ہیں مختلف سیریز کے اور ایسا نہیں ہوا۔ یانوس کا ایک سپاہی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، یانوس بھی بھاگتا ہوا اس گھوڑے کی جانب بڑھتا ہے، مگر یانوس کا سپاہی لات مار کر اسے گراتا ہے اور خود اپنی جان
بچاتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ اسی لمحے بطال یانوس تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کے آدمی کو مشکل میں پڑتے دیکھ کر بھاگتے ہوئے دیکھا، دیکھو کچھ مرد مصیبت کے وقت مدد کرنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ اس طرح بھاگ جاتے ہیں، تمہارا انجام آ گیا ہے شیطان۔ بالی بھی سپاہیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ یانوس کہتا ہے میری بات سنو، تو بطال چلاتے ہوئے کہتا ہے کیا بات سنو تمہاری؟ تم نے بچوں، عورتوں، بزرگوں سب کو مار ڈالا، تم گھٹیا شیطان۔ یانوس ایک دم تلوار سے حملہ کرتا ہے مگر بطال اس کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے اس کے ہاتھ کو زخمی کر دیتا ہے اور اس کے بعد اسے نہتا دیکھ کر اپنی تلوار بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پہلا موقع یانوس کا، دوسرا بطال کا، تیسرا یانوس کا، چوتھا بطال کا، مگر اس کے بعد بطال اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زمین پہ پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد اس پہ بیٹھ کر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک دو نہیں بلکہ درجنوں مکے اس پر برساتا ہے اور کہتا ہے تم نے میرے خاندان، میری بیٹی، میرے بچے سب کو مار ڈالا۔ یانوس بطال کا چاقو نکالتا ہے تو سلطوق ایک دم سے کہتا ہے چاقو نکال رہا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بطال اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پھر تلوار اس کے ایک ہاتھ میں اور چاقو دوسرے ہاتھ میں گاڑ دیتا ہے۔ یانوس اس کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہے اور بطال پوری قوت کے ساتھ اس کا گلا دبانا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی ساری طاقت اس پر لگا دیتا ہے۔ یانوس تو مر جاتا ہے مگر وہ ہاتھ نہیں ہٹاتا۔ یہ دیکھ کر بالی بھی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑ دیں بطال بھی، شیطان کو وہ مل گیا جس کا وہ حقدار تھا۔ بطال اس پر تھوکتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حیدر آغا سپاہیوں کو مشق کروا رہا ہوتا ہے، پھر دکان کے پاس جانے والے آغا سے پوچھتا ہے کیا ذمہ داری سے دستبردار ہو جانا ٹھیک ہے مرتضیٰ؟ آغا کو اگر کچھ کہنا ہے تو یہاں آ کر کہیں۔ مرتضیٰ کہتا ہے کب دیکھا گیا ہے کہ آغا چل کر تمہارے پاس آئی؟ حیدر کہتا ہے کبھی نہ دیکھے جانے والی چیزیں اب ہو رہی ہیں، اگر اسے کچھ کہنا ہے تو یہاں آ کر کہے۔ اس لمحے دکان شدید غصے میں وہاں پہنچتا ہے اور حیدر سے کہتا ہے حکم نہیں مان رہے تھے اور اب سپاہی کو دھمکی دے رہے ہو گھٹیا آدمی۔ جانشری نے بہت سے بدتمیز آدمی دیکھے ہیں لیکن آخر میں نہ ان کے پاس سر بچان نہ حکم۔ دکان کو دیکھتے ہوئے حیدر کے سپاہی بھی اس کے پیچھے آ کھڑے ہوتے ہیں اور حیدر کہتا ہے تو آغا ہر کسی کے لینے کے لیے ایک عبرت ہے۔ دکان کہتا ہے اگر تمہارا مقصد دنیا کے لیے عبرت بننا ہے تو جس طریقے پہ چل رہے ہو یہ طریقہ جاری رکھو میرے شیر، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حیدر بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے ہم ہر مہم میں اپنے جانشریوں سے محروم ہوتے ہیں، وہ شیطان کی آگ میں جلتے ہیں اور وہی کیا گیا ہے کہ میں ڈروں۔ دکان کہتا ہے اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، دارالحکومت واپس لوٹ جاؤ اور جاگ پہنچ کر اپنا سامان جمع کرو اور چلتے بنو، میرے حکم کا انتظار کرو۔ مگر حیدر کہتا ہے میں نہ تمہیں مانتا ہوں اور نہ تمہارے حکم کو۔ یہ سن کر دکان غصے سے لال ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو گھورتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہاتھ منہ دھونے کے بعد بطال ایک طرف غمگین ہو کر بیٹھ جاتا ہے، باقی سب بطال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور علی بھی الپرین کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں اگر آپ اپنا سر رکھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں تو میرا سینہ حاضر ہے بطال بے۔ بطال کھڑے ہو کر کہتا ہے سلامت رہیں علی بے، میرے بابا آپ کے بارے میں بہت بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایورانوس اوغلو ہمیں سارا دینے والے ایک پہاڑ کی مانند نہ گرتے ہیں نہ گرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو علی بے کہتے ہیں ہائے مرحوم ہائے اوغلو ترہان صاحب، تیر اور تلوار چلانے میں اس دنیا میں ان جیسا بہادر نہیں آ سکتا، وہ جہاں قدم رکھتے تھے زمین ہل جاتی تھی اور دشمن ان کی طاقت کے سامنے کانپ اٹھے۔ ان دھوکہ کرنے والوں نے ان کی پیٹ میں چھرا گھونپا، انہوں نے اپنی جان میرے ہاتھ میں دی، لیکن میں 100 بار گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے سر نہیں جھکایا، انہوں نے حضرت حمزہ کی ہمسائیگی میں خیمہ پایا، تم جیسے شیر بچے کو چھوڑا۔ بطال غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے ہم ان کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ علی بے کہتے ہیں تم نے ان کا خون زمین پہ رہگا نہیں جانے دیا، تم نے یانوس کافر کا سر قلم کر دیا، اب ہمارے سلطان کے دیوان میں پیش ہو کر فخری انداز میں اس کا اقرار کرو۔ بطال کہتا ہے لیکن مجھے پہلے قبیلے جانا ہے، نقصان کو دیکھنا ہے اور بہادروں کو بھی جمع کرنے کی ضرورت ہے، ضروری ہے تاکہ جب تک میں لوٹتا نہیں ہوں کوئی جانشین میرے پیچھے چھوڑ سکوں۔ یہ سن کر بالی بھی اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں بطال بے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمیں اپنے سلطان کو یانوس کافر کے مرنے کی اطلاع دینے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی منصوبہ ہے تو اس میں خلل نہ آئے۔ مگر علی بے کہتے ہیں بطال ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بالی بے کہتے ہیں ٹھیک تو کہہ رہا ہے لیکن سلطان معلومات کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر علی بے قلندر کو پاس بلا کر کہتے ہیں تم اپنے ساتھ جتنے چاہے بہادر لو اور روانہ ہو جاؤ، ہمارے سلطان کو خوشخبری دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی قلندر روانہ ہو جاتا ہے۔ علی بے مزید کہتے ہیں ہم پہلے قبیلے اس کے بعد قسطنطنیہ جائیں گے۔ ادھر دغان حیدر سے کہتا ہے تم سالوں تک بل میں چھپے رہے اور ابھی تک نکمے ہو حیدر۔ حیدر کہتا ہے چونکہ اجاگ کا سربراہ زنگ آلود ہے، اس کے پیروکار یقیناً ایسے ہی ہوں گے، کیا تم نہیں تھے جانشریوں کو جانتے بوجھتے موت کے منہ میں بھیجنے والے، جانشریوں کو جلانے والے، ابھی بھی ہمیں مردانگی کا کہہ رہے ہو؟ دغان یہ سنتے ساتھ ہی دغان اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے، ان کے ساتھیوں کی تلواریں باہر آتے آتے رک جاتی ہیں۔ دغان چلاتے ہوئے کہتا ہے ثابت قدم رہو ورنہ تمہارا خون بہہ جائے گا۔ اس لیے میں جاندارلی وہاں پہنچتا ہے اور غصے سے کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کارا خلیل پاشا کی امانت ایک دوسرے پر تلواریں کھینچ رہی ہیں؟ یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ سلطان معظم جس پہ فخر کرتے ہیں اس جانشری کا حال تو دیکھو، آغا اپنے سپاہیوں کی بات نہیں سن رہا اور سپاہی اپنے آغا کی، دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ لگتا ہے ہماری فوج پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے۔ حیدر اگر میں نے تمہیں دوبارہ روایات کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا، روایات کیا ہیں میں تمہیں بذات خود سمجھاؤں گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔